یہ جو لڑکی جتنا کم کپڑا پہنتی ہے نا، سمجھ لیجئے وہ اتنے ہی بڑے باپ کی بیٹی ہے، اس کا باپ اتنا ہی بڑا دولت مند ہے، اتنا ہی بڑا امیر ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں۔ جس لڑکی کو بھی آپ دیکھیے گا کہ وہ کم کپڑا پہنی ہوئی ہے، سمجھ لیجئے گا کہ ان کا باپ اتنا ہی بڑا مالدار ہے۔ لیکن سنو، اس کا باپ مالدار ہے، اس کی مالداری دولت مولوی سیفول کے جوتے کے تلوے پر نہیں مانتا۔ کاہے کا تو امیر ہے بے؟ یہ دنیا کا سب سے بڑا فٹیچر باپ ہے جو اپنی بیٹی کو 5 میٹر کپڑا نہیں پہنا سکتا ہے۔ یہ امیر نہیں، امیری کے نام پر کلنک ہے، کلنک۔ یہ امیر نہیں ہے میرے بھائیوں، دنیا کا سب سے بڑا کنجوس، دنیا کا سب سے بڑا پھٹیچر باپ ہے جو اپنی بیٹی کو 5 میٹر کپڑا نہیں پہنا سکتا۔ سنیے، حضرت عمر نے میٹنگ بلائی۔ ساتھیوں، ایسی بات ہے، یہودیوں نے یہ سازش کی ہے، کیا کریں؟ عمر کے ساتھیوں نے جواب دیا، اے عمر ہم راستہ بدل دیں گے، اس راستے سے نہیں جائیں گے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں میرے ساتھیوں، ہم اسی راستے سے جائیں گے، وہ ہمارے دلوں سے ایمان کو نکالنا چاہتے ہیں، ہم ان کو اپنے ایمان کی پختگی دکھائیں گے۔ اللہ اکبر، ہم ان کو اپنے ایمان کی پختگی دکھائیں گے۔ حضرت عمر نے کہا سنو، جب تم اس راستے سے، اس گلی سے گزرنا تو قرآن کی آیت وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، یہ زور سے یہ آیت پڑھتے ہوئے تم اس راستے سے گزرنا۔ اچھا، اور سنو، میں امیر المومنین ہوں اور امیر آگے رہتا ہے، لیکن میں پیچھے چلوں گا۔ اگر کسی کی نظر چھتوں پہ بیٹھی ہوئی لڑکیوں کے اوپر پڑ گئی تو عمر کی تلوار ان کے گردن پہ چلے گی۔ چلو نکلو۔ جب اس مقام پر پہنچ گئے، میں مختصر بتا رہا ہوں، سنیے، کوئی بھاگیے گا نہیں۔ اچھا میں تقریر ختم کر دوں، آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھائیے تو کتنے لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے؟ کتنے لوگوں کو؟ اللہ اکبر، ان بھائیوں کو اچھا نہیں لگ رہا، ہاتھ نیچے کیجیے۔ سنیے، ایک حدیث بتا دوں گا میں، اس کے بعد آگے بڑھوں گا۔ منافق کی 3 علامت ہے، ایک ان میں سے ہے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا۔ اگر ابھی آپ میری تقریر ختم ہونے سے پہلے بھاگ گئے نا تو سمجھ لیجئے میرے بھائیوں کہ آپ نے منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت آپ کے اندر پائی گئی۔ کیوں؟ آپ نے کہا کہ قرآن و حدیث کی باتیں اچھی لگتی ہیں، اور اگر آپ اٹھ کے بھاگ گئے نا تو منافق کی ایک علامت آپ کے اندر پائی جائے گی۔ سنیے، اللہ نے کہا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب مومن کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان چارج ہوتا ہے، بڑھوتری پیدا ہوتی ہے ان کے ایمان کے اندر۔ سنیے، تو اس راستے میں جب پہنچ گئے، زور سے قرآن کی تلاوت کر کے نکل گئے، کسی بھی عمر کے ساتھیوں کی نظر چھتوں پہ بیٹھی ہوئی لڑکیوں کے اوپر نہیں پڑی۔ میں مختصر بتا رہا ہوں، سنیے گا غور کر کے۔ جب کچھ دور نکل گئے، لڑکیوں نے دیکھا یہ تو ہماری طرف نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھے، یہ چادریں اوڑھ کر کے اپنے چہرے کو چھپا کر کے کہتی ہیں امیر المومنین عمر کے ساتھیوں رک جاؤ، حقیقت میں ماں بہن کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرنے والے تم ہو، یہ ہمارے ماں باپ ہیں جنہوں نے ہم کو ننگا کر کے چھتوں کے اوپر بیٹھا دیا تھا، ننگی کر کے ہمیں بیٹھا دیا تھا، اصل میں ماں بہن کی عزت کی حفاظت کرنے والے تم ہو، چلو ہم کو بھی اسلام کے اندر انٹری کروا دو۔ حضرت عمر نے بیٹیوں کو، ان نوجوان لڑکیوں کو اسلام کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان بنایا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کہا بیٹیوں انتظار کرو، ہم بیت المقدس جا رہے ہیں، ادھر سے واپس ہونے ہوتے وقت ہم تمہارے نکاح کا بندوبست کر دیں گے۔ یہاں سے تو بچ کے نکل گئے، یہودیوں کی بستی میں پہنچ گئے۔ اے مجھلی کے ہاتھ اٹھانے والے میرے بھائیوں سنو، جب یہ عیسائیوں کے پاس پہنچے، جوہر کا ٹائم ہو گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امیر المومنین نے حکم دیا اے میرے ساتھیوں وضو بناؤ، ہم جوہر کی نماز پڑھیں گے۔ عیسائیوں کا ایک گرجا تھا،
وہ ایک عیسائی وہاں پہ رہا کرتا تھا. عیسائی نکلا, نکلنے کے بعد کہا امیر المومنین آپ جوہر کی نماز ہمارے گرجے میں پڑھیے, جوہر کی نماز ہمارے گرجے میں پڑھ لیجئے. حضرت عمر نے کہا تم جانتے ہو کہ جہاں پر مورتی ہوتی ہے, جہاں پر تصویریں ہوتی ہیں, مسلمانوں کی نماز وہاں پر نہیں ہوتی ہے. اس عیسائی نے کہا امیر المومنین آپ نے کوئی نئی بات نہیں بتائی ہے, ہم نے جیسس کی مورتی کو وہاں سے ہٹا دیا ہے, ہم نے گنگا کے پوتر جل سے گرجا کو دھو دیا ہے, ہم نے صاف چٹائیاں بھی بچھا دی ہیں. تو کہا اب کوئی اعتراض نہیں, ٹھیک ہے ہم نماز پڑھ لیں گے وہاں. حضرت عمر چلے بھی گئے, مصلی امامت پہ کھڑے بھی ہو گئے. اس کے بعد حضرت عمر اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھنے والے تھے سینے میں کہ حضرت عمر کے دماغ میں کچھ خیال آیا. حضرت عمر نے کہا ساتھیو نکلو جلدی سے یہاں سے نکلو, ہمیں یہاں نہیں نماز نہیں پڑھنی ہے, اور چلو باہر کھیت میں اپنی اپنی چادریں بچھاؤ اور یہیں پر ہم نماز پڑھیں گے. باہر چلے گئے, نماز پڑھے. نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی سلام پھرایا حضرت عمر نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہ عیسائی آیا, آ کر کے گانے لگا امیر المومنین ہم نے تو آرڈر دے دیا تھا ہمارے گرجے میں نماز پڑھنے کی, امیر المومنین آپ نے نماز نہ پڑھ کر کے ہمارے گرجے کا اپمان کیا ہے, ہمیں انسلٹ کیا ہے. حضرت عمر نے اس عیسائی کو اپنے گلے سے لگایا اور لگانے کے بعد کہنے لگا اے میرے عیسائی بھائی ہم نے تمہارے گرجے کا اپمان نہیں کیا ہے, ہم نے تمہیں انسلٹ نہیں کیا ہے. اے میرے عیسائی بھائی ہم نے تو نماز نہ پڑھ کر کے تمہارے گرجے کی حفاظت کی ہے. اگر آج میں نماز پڑھا دیتا تو بعد میں آنے والے مسلمان کہیں یہ نہ دعویٰ کر بیٹھے کہ حضرت عمر نے اس گرجے میں نماز پڑھائی ہے, اور مسجد کا دعویٰ کر کے اس گرجے کو توڑ نہ دے. ہم نے تمہارے گرجے کا اپمان نہیں کیا ہے بلکہ ہم نے تمہارے گرجے کی حفاظت کی ہے. مندروں کو توڑنے کا یہ الزام لگانے والوں سنو, مسلمانوں کی تو یہ تعلیم ہے کہ دوسرے کی عبادت خانوں کی تم حفاظت کرو. اس کے بعد بیت المقدس جا رہے ہیں, ایک ہی اونٹ ہے, اونٹ کے اوپر کوئی سامان لادا ہوا ہے. حضرت عمر اور عمر کا غلام اسلم دونوں جا رہے ہیں. دیکھیے دونوں میں یہ فیصلہ ہوا کہ 1 میل اونٹ کے اوپر تم بیٹھنا. غلام سے کہہ رہے ہیں, کوئی ایسا نیتا ملے گا؟ غلام سے حضرت عمر کہہ رہے ہیں 1 میل تم اونٹ کے اوپر بیٹھنا, میں اونٹ کی رسی پکڑ کر کے چلوں گا, اور 1 میل میں بیٹھوں گا اور تم اونٹ کی رسی پکڑ کے جانا. یہ فیصلہ ہوا. بیٹھنے کی جگہ تھوڑا کم تھا, کچھ سامان لادا ہوا تھا اونٹ کے اوپر. اب غور سے سنیے, 1 میل حضرت عمر بیٹھ رہے ہیں, غلام رسی پکڑ کے جا رہا ہے, تو 1 میل غلام بیٹھ رہا ہے تو حضرت عمر رسی پکڑ کے جا رہے ہیں. نصیب دیکھیے منجھلی والوں, نصیب. اب تھوڑا سا 1 میل رہ گیا ہے بیت المقدس پہنچنے کے لیے, 1 میل رہ گیا ہے. نصیب دیکھیے حضرت عمر کو اونٹ سے اتر کر کے رسی پکڑنے کا نمبر آ گیا, غلام کو اونٹ کے اوپر بیٹھنے کا نمبر آ گیا. حضرت عمر کہتا ہے اے اسلم اٹھ روکو. اسلم کہتا ہے اے چپ چپ چپ. حضرت اے عمر امیر المومنین آپ بیٹھے رہیے, آپ بیٹھے رہیے, 1 میل میں زیادہ لے چلوں گا, میری باری میں آپ کو دے دیا, اب بیٹھے رہیے. کہا روکو. کہا کیا کہیں گے لوگ, آپ اگر اونٹ کی رسی پکڑ کے جائیں گے تو آپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا. حضرت عمر نے کہا اسلام اگر میں اونٹ کی رسی کو پکڑا اور پیدل چلا تو عمر کا جنازہ نکل جائے گا, لیکن اے اسلم اگر عمر اونٹ کے اوپر بیٹھا رہا اور تم رسی پکڑ کے چلے تو اسلام کا جنازہ نکل جائے گا. عمر کا جنازہ نکل جاتا ہے, نکل جانے دو, لیکن اسلام کا جنازہ نہ نکل پائے. غلام کہتا ارے بیٹھیے نا, اپنی باری میں دے رہا ہوں, اب بیٹھے رہیے, چپ رہیے, خاموش رہیے. حضرت عمر کود گئے اونٹ کے اوپر سے. چل اونٹ کے اوپر بیٹھ, تم بیٹھ, تجھے بیٹھنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں, تو بیٹھ اونٹ کے اوپر, چل باری تیری ہے. غلام نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گیا. حضرت عمر اونٹ کی رسی پکڑ کے جا رہے ہیں. جیسے ہی پہنچے یہودیوں نے کہا ارے یہ امیر المومنین ہے, بڑا دبلا پتلا ہے,
لیکن یہ پورے عرب میں اسلام کا پرچم پھیلا دیا ہے، اتنا دبلا پتلا امیر المومنین۔ مسلمانوں نے کہا نہیں 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 نہیں، وہ اونٹ کے اوپر جو بیٹھا ہوا ہے وہ ہمارا امیر المومنین نہیں ہے، بلکہ اونٹ کی رسی کو پکڑ کر کے جو پیدل چل رہا ہے وہ ہمارا امیر المومنین ہے، اس لیے کہ اونٹ کی رسی پکڑنے کا نمبر امیر المومنین کو آ گیا تھا اور اونٹ پر بیٹھنے کی باری ان کے غلام کو آ گیا تھا، اسی لیے اونٹ کی رسی پکڑ کر کے آ رہے ہیں۔ ان کے یہاں بڑا انصاف ہے۔ حضرت عمر کے اس انصاف کو دیکھ کر کے جتنے یہودی تھے سب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اتنی قرآن و حدیث کی باتیں سنانے کے بعد ایک چیز کی طرف میں آپ کو اشارہ کروں گا، چاہے 2 ہی منٹ سنیے یا 2 ہی گھنٹہ آپ سنیے، لیکن اس پر آپ عمل کیجئے۔ یہی قرآن ہے میرے بھائیوں۔ اس قرآن کو سننے کے بعد حضرت عمر جانتے ہیں نا، جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو یہ ہیرو تھے، ہیرو، شیطان بھی ڈرتا تھا ان سے، اور مسلمان ہونے کے بعد بھی وہ ہیرو گیری ان کے اندر قائم رہی۔ میرے بھائیوں، تو حضرت عمر نے جب قرآن کو سنا تو دل کی دنیا ان کی بدل گئی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی ایک کتاب ہے انسانیت موت کے دروازے پر، آپ وہاں پر ایک واقعہ دیکھیں گے، ایک صحابی قرآن پڑھ سن کر کے نبی کے صحاباؤں سے قرآن گنگناتے تھے، قرآن سننے کے بعد وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ میرے بھائیوں، ہمارا دل پگھلتا کیوں نہیں ہے؟ آج ہمارے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ منڈلا رہے ہیں میرے بھائیوں، ہم بدلتے کیوں نہیں ہیں؟ آج میرے بھائیوں، اس قرآن کو لے کر کے اس قرآن کے پیچھے سب پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا، موبائل کا زمانہ ہے۔ وسیم رجوی کہہ کر کے ایک شخص ہے جنہوں نے سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ دائر کیا ہے کہ قرآن کی 26 آیتوں کو قرآن سے نکال دیا جائے، اس لیے کہ اس میں جہاد کی تعلیم دی گئی ہے، جہاد کی۔ اچھا، خدا نہ خواستہ جیسے 370 کو ہٹا دیا گیا، ایک چیز یہ تو ہٹا نہیں پائے گا، نکال نہیں پائے گا، اس لیے کہ اللہ نے اس کی ذمہ داری لی ہے حفاظت کی۔ تو جس طریقے سے 370 کو ہٹا دیا گیا میرے بھائیوں، اگر قرآن کی 26 آیتوں کو نکالنے کی بات آئی میرے بھائیوں، تو کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ان 26 آیتوں کو نہیں نکالنے دیں گے۔ اس کے لیے اگر خون کی ضرورت پڑے تو خون دینے کے لیے کتنے لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے تو کتنے لوگ تیار ہیں خون دینے کے لیے؟ اللہ اکبر، ہاتھ نیچے کیجئے میرے بھائیوں۔ آپ کو خون دینے کی ضرورت نہیں، وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اللہ خود کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ خود اس قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ نے خود اتارا ہے اس قرآن کو۔ میرے بھائیوں، اب میں دیکھوں گا، اب میں، کوئی نہیں بھاگیے گا، کوئی نہیں، اللہ کے واسطے آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے، کوئی نہیں بھاگیے گا۔ ایک بات میری رکھ دیجئے، کوئی یہاں سے اٹھ کے بھاگیے گا نہیں میرے بھائیوں۔ مجھے معلوم ہے مجھ سے پہلے کوئی بخاری صاحب، مولانا کیا نام ہے، عزیز الرحمن بخاری صاحب، وہ چندہ کر رہے تھے، آپ ان کو اوپر والے جیب سے، آپ نے ان کو نیچے والے جیب سے، پیچھے والے جیب سے، ہر جیب سے آپ نے نکال کے دے دیا ہے۔ لیکن اے منجھیلی کے میرے نوجوان بھائیوں، لاکھوں روپے کمانے والوں، ہزاروں روپے کمانے والوں، میرے بھائیوں، میں اس مدرسے کے خاطر ہاتھ جوڑ کے آپ سے مانگ رہا ہوں، 2000 5000 6000 نہیں، بلکہ آپ کے جیب میں اگر 1 ہی روپے کا سکہ ہے، 1 کا سکہ ہے، 20 روپے، 200 100 500، جن کے جیب میں جتنا ہے میرے بھائیوں، میں آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے، قرآن سے محبت دیکھوں گا آپ کو، آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے، میں اللہ اکبر کہہ کر کے کھڑا ہوں گا۔ جن کے جیب میں جتنا ہے آپ بھی قرآن کے محبت میں کھڑے ہو جائیں گے اور ایک ایک کر کے میرے ہاتھ پہ دیں گے، کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں۔ میں مسافر ہوں، میری طبیعت خراب ہے، اس کے باوجود بھی آپ لوگوں کے پاس پہنچ گیا ہوں۔ میرے بھائیوں، ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے سب کوئی اٹھیے گا، سب کوئی اٹھیے گا، اور میرے ہاتھ میں جن کے جیب میں جتنا ہے سب کوئی ہاتھ ڈال کر کے میرے ہاتھ میں دیجئے گا۔ میں اس قرآن کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں میرے بھائیوں، آپ بھی کھڑا ہو جائیے گا۔